بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک معروف پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام ہیں۔ جیسا کہ سورۃ انعام میں ارشاد باری تعالی ہے، داؤد اس یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب، یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں۔ آپ ان انبیاء کرام میں شامل ہیں جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالی ہے، بلا شبہ ہم نے تیری طرف وحی کی، جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی کی۔ ناظرین، قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے، جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد کی ہلاکت اور مال و متاع کے چھن جانے پر صبر کیا، نیز دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ربانی ہے، اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایوب کو یاد کرو۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ان نعمتوں کے ساتھ ہوئی جن پر شکر واجب تھا، جبکہ ایوب علیہ السلام کی آزمائش ایسی تکالیف کے ساتھ ہوئی جن پر صبر لازم تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ شکر اور صبر لازم و ملزوم ہیں۔ صبر وہی کر سکتا ہے جو شاکر ہو، اور شکر وہی کر سکتا ہے جو صابر ہو۔ بے صبرہ شاکر نہیں ہوتا اور ناشکرہ صابر نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسی آزمائش آئی کہ وہ شدید اور لمبی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے اہل و عیال بھی جدائی یا فوت ہونے کی وجہ سے ان سے جدا ہو گئے۔ جب کمانے والا ہی نہ رہے تو مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے، مگر ایوب علیہ السلام نے ہر مصیبت پر صبر کیا، نہ کوئی واویلا کیا اور نہ ہی کوئی حرف شکایت لب پر لائے۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ایک یہ کہ اے میرے رب، مجھے شیطان نے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، دوسری یہ کہ اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں انہوں نے اپنی حالت زار بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کے بیان ہی کو کافی سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ نمودار ہوا۔ حکم ہوا کہ اسے پیو اور اس سے غسل کرو۔ وہ مبارک پانی پینے اور اس کے ساتھ غسل کرنے سے ان کی ساری بیماری دور ہو گئی اور وہ پوری طرح صحت مند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا فرما دیے اور اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ بیماری کے دوران انہوں نے کسی پر ناراض ہو کر اسے کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اب وہ سزا زیادہ سمجھ کر پریشان تھے کہ اسے اتنے کوڑے ماروں تو زیادتی ہوتی ہے، نہ ماروں تو قسم ٹوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل بھی حل فرما دی کہ اتنے تنکوں کا مٹھا لے کر ایک دفعہ مار دو جتنے کوڑے مارنے کی تم نے قسم کھائی تھی، اس سے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور قسم توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، قرآن کریم میں مذکور سیدنا ایوب علیہ السلام کے قصے سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کے واسطے سے اللہ کے حضور دعا اور گریہ و زاری سے مصیبت دور ہوتی ہے۔ دنیا کی مصیبت و تکلیف اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بندہ اپنے رب کی نگاہ میں ذلیل و بدبخت ہے۔ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پہلے سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے سخت امتحان کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے۔
پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ بندے پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ اپنے دین اور ایمان میں مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کا دین و ایمان کمزور ہے تو اس پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ بندے پر آزمائش و مصیبت آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایسا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے تو اللہ عز و جل نے آواز دی، ایوب کیا میں نے تجھے اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری رحمت و برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور انہیں دور کرنے کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، اپنا پاؤں مار، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے اور اس کے ساتھ اتنے اور بھی، ہماری طرف سے رحمت کے لیے اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے لیے، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے اور اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کے حالات کو بھی یاد کیجیے، جنہیں ہم نے آزمائشوں میں ڈالا تو انہوں نے صبر سے کام لیا اور حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لائے اور نہ ان کے دل میں شکوے کا گزر ہوا۔ آپ کسی بیماری اور شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور کئی سال تک اسی حالت میں رہے، جب تکلیف بہت زیادہ ہو گئی تو اپنے رب سے دعا کی اور کہا، اے میرے رب، مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بذریعہ وحی ان سے کہا کہ آپ زمین پر پاؤں ماریے تو پانی کا ایک چشمہ نکل پڑے گا، اس پانی سے نہائیے اور اسے پی لیجئے، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی، جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، اور اللہ نے ان پر مزید رحم کرتے ہوئے انہیں ان کا کھویا ہوا خاندان، اولاد اور مال و دولت دوبارہ دے دیے، بلکہ ان کا دگنا دیا۔ ان کی زندگی ارباب عقل کے لیے سبق آموز ہے کہ مصیبت کے وقت آدمی کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور انہوں نے اپنی بیوی کی کسی غلطی پر قسم کھائی تھی کہ اسے 100 کوڑے ماریں گے۔ جب اچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا لے کر اسے ایک بار مار دیجئے تاکہ آپ کی قسم پوری ہو جائے۔ آخر میں اللہ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی اور کہا کہ وہ اپنے رب کے بڑے ہی اچھے بندے تھے۔